بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا،
کلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو تحب الکریم فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ I feel privileged to be the part of this workshop today, and I also feel empowered and respected to be in front of my most respected and honorable teacher, W.B. Gill Sahib. Jazakallah khair. I would like to start with the beginning of a phrase that I studied about 20 years ago when I was in the company of W.B. Gill, when he said, "None would dispute the importance of education." And you could feel that, the power of education, that is basically life. یہ زندگی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ I'm extremely grateful that you have come here today. آپ آئے. I could feel that these are the hottest days of this year or of your life. It's really difficult to get up in the morning and come here and paying some extra fare. May Allah accept your deeds. This is what I could do for you. It's a very good day today, alhamdulillah. And we are going to have a lot of bounties too. So be ready for that. آج بہت سی خوشخبریاں بھی ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ پہلی خوشخبری، چھٹیاں جولائی میں ہو چکی ہیں اور بہت سے ٹیچرز کو یہ فکر ہے کہ ہمیں جولائی کی سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ پہلی خوشخبری کہ آپ کو جولائی کی سیلری ملے گی، آپ اسکول آئیں یا نہ آئیں، اس پہ تسلی رکھیے، ٹھیک ہے؟ آج سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ گھوڑے اور وہ گھڑ سوار ہوں گے جو اس اسکول کو اپنا اور اپنے بچوں کا سمجھ کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی خوشخبری آپ کو جولائی کی سیلری، اور دوسری خوشخبری جولائی کی سیلری بلکہ جون کی سیلری میں آپ کو 10% انکریمنٹ کر کے آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تیسری خوشخبری، یہ ورکشاپ جو آپ کی انشاءاللہ آج سے شروع ہوگی 8 دنوں کی، اور ان میں جتنی باتیں کہیں جائیں گی، وہ بندے who are going to abide by the rules given by the management inshallah will be given 20% increment in their salary. ان کی 10% سیلری کوشش کروں گا کہ ہم ان کو دیں، لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ how they are going to play on the pitch، کیسے وہ how they are going to maneuver their balls and bats، اس کے مطابق وہ جو 10% تو ملے گی، لیکن جو اگلی 10% ہے وہ ہم آپ کو اکٹھی کر کے دیں گے 6 مہینے بعد یا سال بعد، یا جب آپ ہمارا کانٹریکٹ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یو آر گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دس فیملی، پہلے بھی آپ اس فیملی کا حصہ ہیں، اس پریوار کا حصہ ہیں، لیکن آج سے یہ پریوار کچھ مختلف قسم کا ہے۔ کس طرح؟ پہلی بات کہ ELC اور اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ میرے نہیں ہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ سمجھیے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ماڑا موٹا مالک ہوں اس کا، یا میری کوئی پوزیشن ہے، تو میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے یا آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج سے
ELC اور اس کی جتنے بھی پروجیکٹس جتنے میرے ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں. سمجھ آئی؟ کیسے؟ ایک تو آپ سیلری پہ ہیں، سیلری کے بعد آپ کی 20% انکریمنٹ ہو گئی آج سے ہی، 10% جون کے ساتھ ملے گی، اور پھر 20% لوگوں کو جو کہ یہ ورکشاپ پوری کریں گے، اور ورکشاپ میں جتنے بھی رولز آپ کو بتائے جائیں گے یا ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو آپ نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. اوکے، آج سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ELC میں یا کڈس کلب گرامر اسکول یا اتنے جس کے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ بلیک کاسل سے ہیں یا ہمالیاز سے ہیں، ELC مینجمنٹ کی طرف سے ہر ٹیچر کو ایک فرینچائز فری میں دی جائے گی. وہ آپ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے بندے کے ساتھ، میاں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اس کا 1 روپیہ بھی ہم آپ سے نہیں لیں گے. And many people would feel that I'm not going to start school. I'm only busy for a couple of years or for a couple of months because I'm going to get married after a couple of months, etc. If, however, you're not going to start or you don't wish to start your franchise, this franchise is a gift for you. آپ یہ فرینچائز کسی کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کے پیسے آپ خود سے رکھ سکتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ میں کی کرنا ہے، میں تے اگلے کاٹ ہو جڑا سیاپا کی کرنا میں اسکولاں دا، تو آپ یہ سیاپا کسی کو پورے پاکستان میں یہ فرینچائز کسی کو دے کے اس کے پیسے آپ رکھ سکتے ہیں. یہ خوشخبری سب سے بڑی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے شاید اس کو محسوس نہیں کیا ہے. ایک فرینچائز کے 1.2 ملین ELC کاسٹ کرتا ہے، اور آپ 1.2 مینس 12 لاکھ. تو آپ کے پاس یہ 12 لاکھ کا تحفہ ہے جو کہ آپ 1 سال بعد یا 2 سال بعد کیش کروا سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں. لیکن یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے آجو باجو میں کوئی 5 کلومیٹرز تک کوئی فرینچائز اویلیبل نہ ہو. Did you get me or not؟ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن اس کے لیے everything has a price in this world, in the hereafter. ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. میں نے قیمت استعارن استعمال کیا اس لفظ کو کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. People are venerated, there is a reason behind it. People are hated, there is a reason behind it. عزت، ذلت، سب کی قیمت ہوتی ہے. اب یہ ساری خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ہماری اب ٹریننگ کا حصہ بنیں گے 8 دنوں کے بعد بھی. لائف از ناٹ آل اباؤٹ میرج. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ منڈا پیرا تے کھلو جائے تو بیاہ ہو جائے تو پھر بس یہ اللہ والے. 8 دن کی ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ ہم 1 ہفتے کے لیے بلائیں، 1 مہینے کے لیے بلائیں، 2 کے لیے بلائیں، 4 کے لیے بلائیں، تو اس میں آپ کو آنا پڑے گا. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں میں پڑھاؤں، ذرا سے پڑھائیں، یا میں مذمت پڑھائیں، یا جتنے بھی ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ پڑھائیں آپ کو انشاءاللہ. اس سے ہوگا کیا، ایک طاقت ملے گی آپ کے وجود کو، آپ کی روح کو، کہ وہ خوشی جو ہم مری جا کے ڈھونڈتے ہیں، ایبٹ آباد جا کے ڈھونڈتے ہیں، وہ خوشی آپ کے پاؤں میں ہوگی انشاءاللہ. So are you ready for that؟ یہ چیزیں اچھی لگیں آپ کو یا اللہ دے والے؟ آج سے آنورڈس جو 8 days ورکشاپ ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہم زندگی کے ہر شعبہ ہائے زندگی سے اسپیکرز کو بلائیں گے. میں شاید آج کے بعد آپ کو کہیں بیٹھا ہوا نظر آؤں، پڑھاتا ہوا نظر نہیں آؤں گا، دوسرے چہرے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ہم ایک ایسی سوسائٹی ریکنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، یا اس کو ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم جو کہ وی فیل دیٹ از بیریڈ، دفن ہو چکا ہے، اس کو ہم قبر میں سے نکال کے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے لگے انشاءاللہ. ایک بڑا مقناطیس لوہے کو مقناطیس بناتا ہے رگڑ رگڑ کے، تو وہ بڑے مقناطیس آپ یا ہم جیسے جو ماڑے سے ہیں اپنے آپ کو مقناطیس بنائیں گے. پھر ہم جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ان کو مقناطیس بنائیں گے.
ہمارا پرپس اوپر سے لے کے نیچے تک اس پوری سوسائٹی کی ریکنسٹرکشن ہے. اسی لیے جو کریم ہے ان کو بلایا گیا ہے کہ وہ آئیں, سیکھیں, اور اس چیز کو اپنی کلاس میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے. ہم دنیا کے ہر شعبہ زندگی سے ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, ہمیں اکوپ کریں نالج سے, اور وہ ہم امپارٹ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو that we are teaching in different branches. کچھ اشعار علامہ صاحب کے کھٹکتے تھے میرے دماغ میں. علامہ فرماتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. آپ کی ڈیسٹنی تو نہیں بدل سکتی, وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, خودی کو آپ سمجھتے ہیں کہ تیری خودی میں جب انقلاب آ جائے گا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. اوپس, یہ آج سے آپ کی زندگیوں میں یہ تبدیلیاں آنی ہیں. انقلاب ریولوشن کس میں آئے گا؟ ہمارے سیلف میں. آج سے انشاءاللہ آپ نے اپنے سیلف میں ایک سٹورم لے کر آنا ہے. جیسے اقبال یہ بھی فرماتے ہیں, وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا, یہ سنگ و ہشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. کہ آپ کا یور لائف واٹ یو کنسٹرکٹ. ویری بیوٹیفل ورڈس. وہی شراب وہی ہائے وہ رہے باقی, طریقے ساقی و رسم کدو بدل جائے. پرانی یہ آپ کی جو دوائی تو وہی ہے. یہ جو سب سے طاقتور شعر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری نظم کا ہے وہ یہی ہے, تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. کہتے ہیں نا کہ یا اللہ منو دے دے, منو دے دے, منو دے دے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, کہ تو ہے مانگنا ہے, چاہنا بھی ہے کہ جو میں منگا وہ منو اللہ دے دے. لیکن آگے کیا شاعر کہتا ہے, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تو آرزو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں, جو تو دعا کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اب جو آج کی ورکشاپ سے پہلے ہماری آرزویں تھیں کہ یا اللہ سانو اے دے دے, او دے دے, او دے دے, تو علامہ ہی فرماتا ہے کہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو ہی بدل جائے. اور جب آرزو بدل جائے گی تو وہ پھر آپ کی دعا میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی ہمیں دی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اچھے اعمال کا بدلہ جنت, برے اعمال کا بدلہ جہنم. ہمارا ویژن کرس کلب گرامر اسکول کا ذہن میں رکھیے, وی وانٹ بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فار آل. مشن کیا ہے؟ ٹو کریٹ این ایڈوانس پریکٹیکل اسلامک سوسائٹی. پریکٹیکل اسلامک سوسائٹی. علامہ صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے کچھ نثر بھی لکھی انگریزی میں, اور اس کا عنوان تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس امہ اور ریلیجس تھاٹس. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی, آ کے ریکنسٹرکٹ کرنا تھا اس کو, جنہوں پنجابی کہتے ہیں ٹا کے دوبارہ. جیسے آپ تختی لکھتے ہیں ٹا دیتے ہیں, سلیٹاں لکھتے سے ٹا کے دوبارہ کر دیتے. تو اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے اسکول کا بچہ, ہمارے کالج کا بچہ, ہماری یونیورسٹی کا بچہ, استاد یا اساتذہ, کوئی بھی, یہ اس کا ویژن ہے, یہ اس کا مشن ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ہم سب لوگ اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں, ہر بندہ, ہر انسان کی شکل نہ ملتی ہے, نہ رواج ملتے ہیں, نہ کیریکٹرسٹکس ملتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہمارا ایک جو اپنا آئیڈینٹی ہے وہ ہم نہیں بنا پائے, جو کہ ہمارے اندر ہے. دیار عشق میں اس پوری دنیا کی جو
اسٹرگل ہے اس میں اپنا مقام ہم نے پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں کا مقام ہم نے پیدا کروانا ہے. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سارا نیا زمانہ آپ دیکھیے مغرب لے گیا. نیا زمانہ نئے صبح و شام وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں دن بدن، اور ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ وہ کون سا نیا دن پیدا ہو اور وہ ہم اپنائیں. تو اب ایسا نہیں، ہر بچے کا نیا دن، ہر بچے کی نئی زندگی، ہر بچے کی ایک علیحدہ سے آئیڈینٹی ہوگی، اور وہ ELC اور اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ بچے میں سے نکالیں گے. ایک مجھے خوبصورت بات ایک استاد کی لگی، وہ تھا سنگ تراش، پتھروں کو تراشتا تھا، کیونکہ ہمارے دین میں غلط ہے، اجازت نہیں بت تراش کرنا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے ہاتھی بنایا ہے کس سے؟ پتھر سے. کیسے بنایا ہے؟ تو بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا، سر کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس پتھر کے اندر ہاتھی موجود تھا، میں نے بس اس کے ارد گرد جو زیادتی تھی پتھر کی وہ ہٹائی ہے، بس وہ ہٹائیے تو پتھر سے کیا نکلا؟ ہاتھی نکلا. اسی طرح آپ کے جو بچے ہیں وہ پتھر ہیں. آپ نے کوئی نئی چیز بازار سے لا کے انجیکٹ نہیں کرنی کہ کرتے ہیں ٹیکا لاؤ انہوں یاد نہیں پیا ہوندا، ایدے مارکس چنگے آنے نوں ڈرپ لاؤ، ایسے تو نہیں ہوتا. آپ باہر سے کوئی چیز انسٹل نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہی پتھر خام مال پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اس کو پختہ کرنا ہے، وہ جڑی ریت وے مٹی انہوں پختہ کرنا ہے. اسی میں سے آپ نے شاہین نکالنے، ڈاکٹر نکالنے، لوئر نکالنے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ ہیں اصل راجڑے ترہان، آپ لوگ ہیں. اگر آپ لوگ نہ ہوں اس معاشرے میں تو پھر دیکھیے اس معاشرے کا حال کیا ہو. یہ معاشرہ لولا لنگڑا گونگا بہرا انا بولا ہو. آپ ہیں جو ان کو روشنی دکھاتے ہیں، آپ ان کو بینائی نہیں دیتے. بینائی آنکھ میں ہے. استاد کیا کہتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. سنوائی کانوں میں ہے. استاد کیا کہتا ہے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا. اس میں ہمیں آپ کتابوں کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں دیکھیے، سمجھیے. ایک بسکٹ بنائیے یا ایک دائرہ بنائیے یا پیزا بنائیے and divide it into 3 different parts, equal parts. There are 24 hours a day, and in a day, divide your pie chart into 3 parts, and in each part there will be 8 hours. 8 plus 8 plus 8. اور 2 3 24. 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں. 9 to 5 ہم جاب کرتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ How many hours? 9 to 5. 8 hours. دوسرے میں جاب لکھ لی، 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، ایک حصہ رہ گیا، یہ آپ کا ہے. ELC آپ سے آپ کی نیند نہیں مانگتا، 8 گھنٹے ٹکا کے سوئیں. ٹھیک ہے، 8 گھنٹے جاب کریں، 9 to 5 ٹکا کے کریں. اب جو باقی 8 گھنٹے ہیں اس کا مجھے آپ نے حساب دینا ہے بس. I'll give you 2 minutes, a couple of minutes to divide these hours. I mean to say, what do you do in this time? ان 8 گھنٹوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سر میں یونیورسٹی جاتی ہوں. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں جب فری ٹائم میں اپنا تھیسس رائٹ اپ کر رہی ہوں. آفٹر نون میں آپ یونیورسٹی جاتی ہیں؟ جی سر، ایوننگ. اوکے. اور اس کے بعد کچن کا تھوڑا بہت کام، لنچ، ڈنر، اور فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، اور نیٹ فلکس. سر جتنے بھی ایک ایپیسوڈ ختم ہو جائے. کتنا ٹائم؟ میکسیمم 1 hour میکسیمم. یس 1 hour. 1 hour? That's good. No problem. Okay. جی آگے چلتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2 گھنٹے کھانا پکانا اور کھانا کھانے میں چل جاتے ہیں. 2 گھنٹے کھانا کھانا مطلب دور دور رکھے ہوندے تسی سالن دوڑ دوڑ کے کھانا ہوندا ہے. 18 میں آئی کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, پالک پکانی سارا دن گزر جاتا ہے. انہوں نے کہا 2 گھنٹے کھانے میں لگتے. نہیں کھانا پکانے اور کھانے میں معافی چاہتا ہوں. نہیں اٹس اوکے. 2 گھنٹے اپنے بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتے ہیں. ماشاءاللہ دیٹس ریلی گڈ. اور 3 گھنٹے اسٹچنگ کرتی ہوں, سلائی مشین اسٹچنگ کلوتھ. اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے میری پیکنگ کے لیے. پیکنگ کے لیے؟ ہاں جی, پیکنگ کرتی ہوں, آئس کریم اسٹکس وغیرہ میں. اور آدھا گھنٹہ تقریباً ٹی وی اور فون کے لیے. چلو اینا تو چلو جائز ہی ہے. تھینک یو. السلام علیکم. اسکول سے جانے کے بعد نماز ظہر ادا کرتی ہوں, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد. آپ نے جو لکھا ہے وہ بتائیے. یہی لکھا ہے ویسے مجھے زبان نہیں بھی آتا. نماز ظہر کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں, سونے کے بعد پھر اٹھتی ہوں, اٹھنے کے بعد ہم نے آپ ٹائم بھی ساتھ ساتھ بتائے نا کہ آپ کتنا سوتی ہیں. آدھا گھنٹہ ظہر کے بعد. تھانوں تو گھنٹہ سوندیاں لگتا ہے. نہیں, یہاں سے جب تھکے ہوئے جاتے ہیں تو پھر نیند آئی جاتی ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. پھر عصر کی نماز اٹھنے کے بعد, تو پھر اس کے بعد موبائل جتنا ٹائم ملے اتنا ہی. موبائل تو ساتھ ہی رکھا ہوتا ہے نا آپ نے, مطلب انہیں بھی تو سونا ہوتا ہے نا. نہیں, وہ سوتا ہی رہتا ہے رات بھر. That's good. Thank you very much. Anybody else? جی volunteer. جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Ikra. I am from Kitsia campus. After school, I go to home and I offer Zohar prayer. Then I take my lunch. After that, I take a nap and then I teach students. And in the evening, I do some chores in the kitchen and then I use mobile phone. That's it. How long? For how long? 1 hour and 30 minutes. MashaAllah. اس میں آپ کرتی کیا ہیں 1.5 گھنٹہ؟ Book reading. موبائل میں ریڈنگ کرتی ہیں آپ؟ Yes sir. That's good. کیا پڑھتی ہیں آپ؟ Islamic. That's very good. Yes ma'am. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. وعلیکم السلام. I hope you all are fine, and I'm going to tell you how I spend my 8 hours at home. First of all, I offer prayers, rest of prayers, take my lunch and take care of my mother. I spend a lot of time with my mother because she is only totally on bed. What do you say? That's why it's my main duty. And then I go somewhere for some time, not daily, and set my cupboards, clean my homes, and use mobiles for some time, searching here and there dramas, new things, English sites. This is my routine. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum to all of you. وعلیکم السلام. I'm Huma Parvez from Huzaifa campus. میں گھر میں جاتی ہوں اور موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. موسٹلی ٹائم تو اسکول میں سے لیٹ ہی جاتے ہیں کیونکہ ورکنگ ہوتی ہے تو وہ پھر سارا وائنڈ اپ کر کے جانا ہوتا ہے. گھر میں جانا ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, لنچ کر رہی ہوتی ہوں اور ساتھ میں موبائل کو پکڑا ہوتا ہے. پیرنٹس کو دیکھنا, آگے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں. تو 3 سے 4 گھنٹے میرے گھر میں ہوتے ہیں موبائل کے ساتھ, اور ساتھ میں باقی ایکٹیویٹی مینس کہ ریسٹ پلس موبائل, اور موبائل پہ اسکول کی ورکنگ چل رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 3 آورس جو ہوتے ہیں وہ میرے اکیڈمی میں گزرتے ہیں, اور 1 آور جو ہوتا ہے وہ میری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم ٹو ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I'm from H.M. Rafiq campus, Kotli Butta. I'm going to share my 8 hours daily routine after school. For 1 hour, I spend my time cooking for my kids and family. 40 to 50 minutes for prayers and reciting, and kids consultation because I have 4 kids and I consult their studies after school for 1.5 hour. Then I teach them myself. I teach them how to recite the Holy Quran, Nazra myself. One thing I want to share, I haven't got a lot of time to spend with my family because my routine is very busy
after attending school. I can't take more. I can't take a lot of rest in the day timings. But whenever I got free time, I surf net, and I prefer to learn skills like stitching for my kids and house maintaining. And for 1.5 hours, I maintain the cleanings of the house and discuss the matters of my kids. Sometimes visitors come to me, and my nieces are teaching in schools, different schools. They consult their study matters, and they asked to help sometimes. Thank you very much. Well done. Thank you very much indeed. Good day. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Taiba Naqvi and I'm from Saida campus. میں جب بھی فری ہوتی ہوں تو میں پھر اپنے اسکول کے بعد ELC چلی جاتی ہوں. ELC جا کے وہاں پہ میں 2 to 3 hours میں خود پڑھتی ہوں, اپنے نوٹس خود بناتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اگر ضرورت ہو جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو پڑھا دیتی ہوں, اور ابھی میں ادھر ریسنٹلی جوائن بھی کیا, پڑھاتی ہوں. اور 3 o'clock میری کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اور 5 o'clock یہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد میں گھر چلی جاتی ہوں. گھر جانے کے بعد میں اپنے گھر کے کام کرتی ہوں. مجھے زیادہ اس میں محنت اس لیے نہیں لگتی کیونکہ میں نے سیٹرڈے سنڈے کو میں نے وہ سارے کام پریپیئر کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ میں جاتے ہی بس جلدی جلدی اپنے کام ختم کروں. اور تقریباً 8 o'clock اس کے بعد میں ایسا کرتی ہوں کہ کھانا وغیرہ دیتی ہوں, اور پھر اپنے نوٹس وغیرہ جو بھی میں نے بنانے ہوتے ہیں, رہ گئے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ کرتی ہوں. اور پھر میں پلاننگ دیکھتی ہوں کہ صبح میں نے کیا پڑھانا ہے بچوں کو, پھر وہ میں ان کو پڑھاتی ہوں نیکسٹ ڈے جا کے. یہ میری روٹین ہے. دیٹس اٹ. Thank you very much indeed. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو گھر جا کے 1 hour کا نیپ, دین نیکسٹ 3 to 4 hours اکیڈمی. 1 hour nap. یس سر. Okay. 3 to 4 hours اکیڈمی. پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں؟ پڑھاتی ہوں. Okay. اس کے بعد تھوڑا سا گھر کے کاموں میں ماما کی ہیلپ, اگر کھانا نہیں بنا ہوا تو وہ بنانا ہے, اور روٹیاں رات کی مسٹ بنانی ہے, پھر رات کے برتن دھونے ہیں, اور پھر ریسٹ. اللہ والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسکول سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے ظہر کی. Okay. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر اٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, اور مدر کے ساتھ کچھ ہیلپ وغیرہ گھر کی کچن کی ہو تو وہ کروا دیں. اس کے بعد 4 o'clock اکیڈمی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو پڑھاتی ہوں, اور ایسے ہی سارا دن بس موبائل اور ٹی وی میں گزر جاتا ہے. Thank you very much. Would like to share some regrets. جی جی. Like nowadays my routine is changed because I have to attend my little baby, so I don't have any other activity other than attending my kid. But in this all, I have some regrets that I'm wasting myself, because before that I used to search on YouTube because I love English language. I love to learn this language, but now my activities related to this is stopped. I used to search English expressions, phrases, kind of things, but now I don't have such things. Just early in the morning, I was sharing with my husband. Like, I'm wasting myself. I have to start again. Oh, dear. So these are the regrets. I think that, and but I loved reciting Quran. I loved it. If sometimes I didn't recite, so I felt myself helpless. But now I want to start all these things again. ماشاءاللہ. well done. سر اب ان میں میل جو ہیں ان سے تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم. آئی ایم حماد افتخار فرام مرادپور کیمپس. سر پہلے تو میں جہاں سے جا کے اسکول سے فری ہو کے اکیڈمی پڑھاتا ہوں 3-4 گھنٹے, اس کے بعد نماز میں تقریباً ٹوٹل نمازوں میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. 2 گھنٹے میرے اپنے اسٹڈی کے ہوتے ہیں, جو میں نے لیکچر پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, جو میں نے اپنی نیٹ سرفنگ کرنی ہوتی ہے, اور 1 گھنٹہ میرا اپنا ہوتا ہے جہاں پہ میں ایکسٹرا کام کرتا ہوں. وہ ہو سکتا ہے میرے گھر میں ہو, اپنی نیٹ سرفنگ کر لوں یا میں گیمز کھیل لوں, وہ 1 گھنٹہ میرا اپنا ہوتا ہے. اس طرح میرا ٹائم روٹین گزر جاتی ہے سر. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. آپ میں سے کوئی اور سر, 1-2 بندہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی محمد سجاد فرام لکھن پور کیمپس. جی سر, اسکول سے جا کے نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد تو کیلولا لازمی کرنا ہوتا ہے, 1-1.5 گھنٹہ سونے کے بعد پھر اکیڈمی 1-1.5 گھنٹہ نیپ لینا سر سونا ہوتا ہے. اچھا کوئی اور اس کے بعد پھر ٹیوشن ہے, بچے آتے ہیں پڑھنے. بس میری شاپ ہے ایک نا, بک سینٹر ہے, تو وہیں پہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے. بس اس کے بعد گھر کے کام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ سر, اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے. تھینک یو سر. آپ کا شکریہ. جی بیٹا, آپ اتنی چھوٹی عمر میں ذمہ داریوں پہ پڑھانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Hizza Sarfraz and I'm from Sufa campus. Sir, my daily routine is after school میں مطلب 2 گھنٹے کی نیپ لیتا ہوں. اس کے بعد گھر کے کام کرتا ہوں, مطلب پانی لے آؤ, یہ کر لو وہ کر لو. اور اس کے بعد جو ہے مطلب اراؤنڈ اباؤٹ 2 hours کے لیے نیٹ سرفنگ کرتا ہوں اور نیٹ فلکس وغیرہ وغیرہ. اور تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے نماز کے لیے. بس اس کے لیے 1.5 گھنٹہ. آپ بادشاہ مسجد جا کے پڑھتے نماز؟ نہیں سر. اچھا, آل پریز کا. میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں تھوڑا سا ایموشنل. پڑھائی کا آپ کہیں آپ نے کوئی کونا بنایا ہے؟ کتنی دیر آپ پڑھتے ہیں دیہڑی میں؟ چلیے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کرے تھوڑے جلدی جلدی بیاہ ہوں. 1 ہفتہ آپ کی شادی میں ہے, 1 ہفتہ سر, اس وقت اس بچی کی روٹین دیکھا کریں. نہ وہ سوتی ہے نہ وہ کھاتی ہے. اس لاڑے کا بھی دھیان کریا کرو. نہ وہ سوتا ہے نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ کسی سے ملتا ہے. انہوں پوچھو کہ میں ویاہ دی تیاری, ہاں میں کلا لین چلنا, ہاں میں شیروانی لین چلنا. ایسے ہوتا ہے. کڑی نے پوچھو, ہاں نہیں تو آئی نہیں, میرا ویاہ پرسوں, میرا ویاہ ترسوں, ہفتے بعد میرا ویاہ ہے, میں وری بھی کٹھی کرنی ہے, میں غرارہ لہنگا لین چلنی ہے. تو ستی نہیں حال تک, نہیں میرے کو ٹائم ہی ہے نہیں, میرے کو ٹائم ہی ہے نہیں. کبھی فیل کیا آپ نے؟ اس کے لیے اس کی شادی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بندے کے لیے اس کی شادی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ وہ بھوک بھولیا ہوں, اسپیشلی آن دا ڈے آف میرج. جس دن شادی ہے وہ کڑی پوری اپنی برات کچھ کھاندی نہیں, کیونکہ 3 گھنٹے تے انہیں اتنے لانے نے. برا مت بنائیے گا, میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ کس چیز کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کہ جس دن شادی ہے اس دن سارا دن کھانا نہیں, میرا لہنگا غرارہ سرخی خراب نہ ہو جائے, اس دن بھی نہیں کھانا. کہ آپ اپنے کھانے کو سیکریفائس کرتے, آپ اپنے کھانے کو سیکریفائس کرتے. مہندی آپ کی رات 3-4 بجے ختم ہوتی ہے, جلدی نہیں سونا. اپنی روٹین آپ نے خراب کی ہوتی ہے اس دن, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہی دن ہے, ایس تو بات فوت ہو جانا. میں سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ولیمہ, مہندی, برات اور اس سے 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد ہم شہزادہ چارلس والی زندگی گزار رہے ہوں. اس وقت سب کچھ بھولا ہوتا ہے, اور وہ لاڑا اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ لاڑی اس دن ظہر اثر نہیں پڑھتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب انہوں ویاہ تے لے کے جاندے نے, انہوں نماز نہیں پڑھا دے, قرآن پاک کہندے نے تو پڑھ. کہ تینوں قرآن پڑھنا آندا ہے نا, انہیں پوری دیہڑی دی نمازاں قضا کر دیتی ہیں نے, وہ نہیں پڑھانی ہے, قرآن پڑھ تو. ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہم وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں. وی آر اے پروڈکٹ آف آور ہیبٹس, what we do daily. جو ہم روز کرتے ہیں اس کا ہم پروڈکٹ ہیں. آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے آپ ابھی دیکھ لیجئے. جس بچی یا بچے کے پیپرز یا ایگزامز ہیں مثال کے طور پر, ان کو نا تیرے کڑی دا ویاہ یا منڈے دا, میں نہیں جانا ویاہ, میرے پیپر نے. وہ تیری آئی نہیں تیری کڑی, تیری حالہ نہیں آئی, میں نہیں آنا, میرے بچیاں نے پیپر نے, تسی ویاہ ہی پیپراں چ رکھ لیا. She sacrifices. اس کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ, آپ کے لیے شادی امپورٹنٹ. ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ روز جڑا ترہان آ کے مزدور آ کے 1 اینٹ لگاتا ہے, 1 لیول اس کا لیئر جو ہے دیوار کی بڑھ جاتی ہے. تے جڑا روز آ کے بہ کے سگرٹ پیندا ہے, بلٹ کھیڑتا ہے, تے دیوار تے اوتھے دی اوتھے ہی ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے آپ پہ انویسٹ کیا ہے؟ You're a nation builder. You daily invest something.
آپ کچھ نہ کچھ روز انویسٹ کر رہے ہیں. 16 سال ایک انسان یونیورسٹی اور کالج جاتا ہے. یہ سارے لوگ کم از کم میٹرک تو کر کے بیٹھے ہوئے نا یہاں پر. میٹرک کرنے کے لیے 14 سال لگتے ہیں. 14 سال 14 ایئرس. تو اس تو بعد سانو کی آندا ہے؟ کھ بھی نہیں. پھر 2 سال اور ایف اے, پھر 2 سال اور بی اے, پھر 2 سال اور ایم اے. کتنے ہو گئے؟ 20 سال. 6 گھنٹے کالج میں, 4 گھنٹے آ کے ٹیوشن ورک میں. لبیا کی کھ نہیں, نوکری نہیں پہ لبدی, اور آپ کی سوسائٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. کہاں سے جسٹس آئے گا؟ ایکوالٹی کہاں سے آئے گی؟ برا مت منائیے گا. آپ ہمارے جنگی گھوڑے ہیں. آپ کو کیا پتا, ہمیں کیا پتا وقت کی اہمیت کا, کہ جو 1 گھنٹہ سو لیتا ہے, جو کو 8 گھنٹے سوتا ہے, اس کو ہے کیا نہیں. دنیا پہ جنہوں نے قبضہ کرنا ہے وہ سوتے نہیں. جنہوں اپنی ویاہ دی نہیں فکر ہے وہ نہیں سوندی کڑی, کیونکہ وہ 12 دن اپنی زندگی کے ٹھاٹ باٹ سے گزارنا چاہتی ہے. Why not whole life? پوری زندگی کیوں نہیں, پوری 24 گھنٹے کیوں نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی اس رات کو؟ اور ابھی راتی بھی سونا ہے تو دوپہری بھی سونا ہے, سوندے ہی رہنا ہے. پھر کہندے نیشن اگے نہیں ودھدی. ایک بندہ لگا تھا پاکستان اگے لے کے چلن دا, تے اسی کی پہ کرنے. What is our responsibility? اور ہم نیشن بلڈر ہیں. We are 2200 people sitting here. 200 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھنے تھے, اور انہوں نے آگے ایک ٹیچر نے 25 بچے پڑھانے ہیں. Means she is teaching 25 families. کہ ہمارے استاد ہماری فیملی کو آگے نہیں لے کے چل سکے, انہوں نے ہمیں BA FA کروا دیا ہے. یہ ڈم اینڈ ڈیف. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے کیا انوینٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا دنیا میں اپنا نقشہ بنایا ہے؟ بتائیے. اس لیے آپ لوگوں سے بنتی ہے, آپ اپنے ڈیلی روٹینز کو چینج کریں. ہمیں ELC کو آپ کے دیہڑی کے کم از کم 2 یا 4 گھنٹے چاہیے. 2 یا 4 گھنٹے فری چاہیے, گھر میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے فری چاہیے. اس کے لیے اب آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا. جو ہم آپ کو ٹاسک دیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آگے بڑھنا ہے. ہم نے ایک ٹاپک یہ بھی رکھا ہے کہ سیلری کیسے امپروو کرتے ہیں. ہماری سیلری یا گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری ہر سال 10 سے 20% اپنے بدنی ہوں دی ہے, کریے نہ کریے. تو کیا ہم اتنے بھوکے ہیں یا ہمیں بھوک ہی نہیں ہے؟ ہم سال بعد کڈس کلب گرامر اسکول میں 10% انکریمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں. 365 دن. وائی ناٹ ڈیلی؟ روز اپنی قیمت کیوں نہیں بڑھاتے؟ گورنمنٹ نے 10-20% سیلری بڑھانی پاویں کچھ کرو یا نہ کرو. لیکن ہماری جو سیلری ہے, جو انوویٹو ہیں, جو اسکلڈ پرسنز ہیں, ان کی سیلری روز بڑھتی ہے. باجی میں کام دے 4000 لینی ہے, کسی اور نو لب لو. باجی میں 5000 لینی ہے کپڑے دھون دے, ایسو گھٹ میں نہیں لینے, لب لو کسی اور نو. بھائی جان میں پینٹ دا 5000 دیہڑی دا لینا. کوالیفیکیشن کی ہے؟ کوالیفیکیشن چھڈو, پینٹ کر کے تمہیں دساں گا. ہاں بھی تو راجڑا ترہاں تو کنے پہلا لینا دروازہ بنا دیا, میں 10,000 لینا, وہ تے 8,000 لینا, وہ کو کرا لو. آپ کی قیمت کیا ہے؟ ہم نے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے اپنی قیمت. ہم نے اپنی ورتھ خود بنانی. آپ کیوں FA BA کے محتاج؟ اور وہ جو 10,000 لیتا تھا اس کے پاس اسکل ہے, اس نے اپنی جوانی پٹ ان کی ہے کسی کام میں, سویا نہیں رہا. تو ہم کیا پٹ ان کرتے ہیں؟ آج سے ہم نے سوچنا لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ ہم نے کس دشا پہ بڑھنا ہے. اور میں وقت کی اہمیت پہ آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا, بلکہ 2. ایک دیکھیے, گیس کیجیے, لائٹس آف کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 یا 2 سنت کو اپنا کے انڈیا حاصل کیا. نان وائلیشن, نان کوآپریشن. مکی زندگی میں صبر کے ساتھ صبر شو کیا اور انڈیا ملا. اور وقت کے رستے میں روک کے پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیا جاتا. اس سے پہلے کی کانورسیشن اس کلپ میں نہیں ہے.
کہ وہ فرما گئے ہیں, کہہ دیا انہوں نے کہ میں پہلے ہی 10 منٹ کی ہتھیا کر چکا ہوں, میرے پاس اتنا سمے نہیں. 10 منٹ ان کے لیے اتنے اہمیت کے حامل ہیں, اور ہمارے لیے 10 گھنٹے ہم روز زندگی کے ضائع کرتے ہیں. جس نے زندگی میں کچھ کرنا ہے وہ اپنے کھانے کا دھیان نہیں کرتا, روزے رکھتا تھا. جس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, جس نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے, اس کو اپنے دن اور رات کی کوئی فکر نہیں. کون سا کپڑا پہنا, وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کی کوئی فکر نہیں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. مشن ہے ایک غیر مسلم ہمارے عقیدے کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کہاں تک دی کہ لوگ اس کو مانتے, اور ہم ساڑی تیاری نہیں مکدی, ساڑیاں روٹیاں نہیں مکدیاں, ساڑیاں گفتگو نہیں لوکاں نال مکدیاں. یا مجھے یہ بتائیں آج کل کے دور میں کون سا ایسا ایک شری ہے, کون سا ایسا مرد ہے جس نے دنیا پہ قبضہ کیا موبائل کی وجہ سے؟ اس موبائل فون نے کون سا اقبال پیدا کیا, کون سا غالب پیدا کیا, کون سا بلے شاہ پیدا کیا؟ بولیے. I hope you would have learned something. بہت سارے بڑے بزنس لیڈر سے ملتا ہوں, آپ لوگ جانتے ہی ہیں میں بزنس کوچ ہوں بہت بڑے کارپوریٹس کے لیے. جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں دیش میں سارے ہی میرے کلائنٹس ہوں گے. جو بھی گاڑی آپ چلاتے ہیں وہ میرا کلائنٹ ہوگا, جو گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کا اونر بھی میرا کلائنٹ ہوگا. بہت سارے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز, HNIs, بزنس اونرز, پروفیشنلز, نیتا ابھینیتا, ان سے ملتے وقت میں نے دیکھا ان کی دن چریا کو سمجھنے کا پریاس کیا. Anybody who has been successful وہ ٹی وی تو کبھی نہیں دیکھتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو ٹی وی آج کیول ایک ایوریج مینٹالٹی کا ایوریج آدمی دیکھتا ہے. بدھیمان آدمی ٹی وی کبھی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. ٹی وی واٹ از ٹیلی ویژن؟ ٹیلی ویژن از ناٹ ٹیلی ویژن, اٹ از ٹیل لائی ویژن. یہ جھوٹ کا ڈبہ ہے. 90% لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ سروے میں بتایا گیا کہ وہ سنسار کو لیس ریئلسٹکلی دیکھ پا رہے ہیں. ایک سروے بتاتا ہے ایک دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والا آدمی, اس کا برین کی کیپیسٹی آف critical thinking, analytical thinking, analytical ability, مس انفارمیشن اور مس انٹرپریٹیشن کے کارن اس کے سکسیس ریشیو کو 80% سے زیادہ گھٹا دیتا ہے. کیا سنا آپ نے؟ ٹی وی, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, ہماری جو پروگریس سپیڈ ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے 80% ہم نیچے گر جاتے ہیں. ہماری جو شکتی ہے, ہماری جو طاقت ہے, یہ ٹیلی ویژن چوس لیتا ہے اکارڈنگ ٹو این انٹرنیشنل سروے. میں نہیں کہہ رہا, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے ان کے لیے وقت قیمتی ہے. آپ اپنے دماغ میں کیا ڈالتے ہیں؟ اتنا مس انفارم اور مس انٹرپریٹڈ نالج آج ٹی وی دیکھ رہا ہے, آپ کو برین واشنگ ہو رہا ہے. یو نو واٹ از برین واشنگ؟ آج گلوبل ایڈورٹائزنگ بجٹ $1400 بلین کا ہو گیا ہے. اس کو بولتے ہیں برین واشنگ. کم آن, $1400 بلین کوئی آئیڈیا ہے کتنا ہوتا ہوگا؟ $1400 بلین میں آپ لگ بھگ 50 دیش خرید سکتے ہیں, 5 بڑے اور 45 چھوٹے. بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یہ سارے بڑے برانڈز اگر اپنے پروڈکٹ کو ٹھیک کرنے میں پیسہ لگاتے نا زیادہ فائدہ ہوتا. یہ سارے بڑے برانڈ آپ کے مائنڈ کو برین واش کرنے میں پیسہ لگا رہے ہیں. اسی لیے ٹی وی کمال ہو گیا ہے. آج ہی ٹی وی دیکھنا بند کر دو. بدھیمان آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا, یوٹیوب پہ شفٹ ہو جائیے. اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے اچھی بایوگرافی بیسڈ پاورفل موویز دیکھیے. وہ مووی دیکھیے جو آپ کے جیون میں ایکسس پوائنٹ اور ریفرنس پوائنٹ دیتا ہے گلوبل لیڈر کا. وہ مووی دیکھیے جو زندگی میں آپ کو جے کرو آف گروتھ دیتا ہے. پرتیکش کو جی, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں, ٹی وی کو شفٹ کریں انٹرنیٹ پہ, اور انٹرنیٹ پہ کیا دیکھیں؟ وہ چیز جو آپ کو جے کرو دے گی. جے کرو آپ کو فیضان سمجھائے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے. ابرپٹ اپورڈ ٹرینڈ, ایک دم سے انکریز آتا ہے آپ کی زندگی میں, جے بنتا ہے ایسے کر کے. پہلے آپ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہیں, پھر اچانک سے آپ کو ایک جرک لگتا ہے اور آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں. کہ آپ نے وہ کیا چیز دیکھ لی کہ آپ کے جسم میں اتنی شکتی آئی کہ آپ نے دیوار کو گرا دیا, کھایا پیا کچھ نہیں. وہ کیا آپ کی سوچ میں وہ چیز گئی, وہ فیلنگز گئیں کہ آپ نے دنیا کو فتح کر لیا. اور اس کی موویز, اس نے کپل آف موویز کی ایگزامپل دی ہے, باغ, ملکہ باغ, اور انڈین موویز ہمارے پاس ہیں انکریجمنٹ کے لیے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی پرائیورٹیز چینج کیجئے.
प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 8 साल से मैंने टीवी देखा नहीं, लेकिन एक भी कॉर्पोरेट या बिजनेस कंग्लोमरेट मुझे ये नहीं बोल सका डॉक्टर बिंद्रा आपकी नॉलेज में कोई कमी हो गई। इनफैक्ट शायद मैं थोड़ा बहुत जो सफलता देख रहा हूं अपने जीवन में वो टीवी ना देखने के कारण हो रहा है। आज मेरे को एडिक्शन हो चुका है किताबें पढ़ने का। ऑफ कोर्स कुछ मोबाइल एप्लीकेशन मैंने न्यूज चैनल की डाउनलोड करी है, क्विक न्यूज पट देख लिया, 5 मिनट में सारा न्यूज का आइडिया लग जाता है। उसके बाद मैं वापस अपने बिजनेस मैनुअल्स, अपने फोकस एरिया में चले जाता हूं। इनफैक्ट मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं, कई लोग मुझसे पूछते हैं ना नीचे कमेंट बॉक्स में, डॉक्टर बिंद्रा अपने बारे में बताइए, आप क्या देखते पढ़ते हैं। मैं लोगों की बायोग्राफीज पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूं। ग्रेट ग्लोबल लीडर्स या स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी बायोग्राफी या बिजनेस बेस्ड मूवीज एंड बायोग्राफीज, ये पढ़ने में इंटरेस्ट लेता हूं मैं, क्योंकि इससे आपको उनके थॉट प्रोसेस में एक्सेस मिल जाता है। उस थॉट प्रोसेस पे जो एक्सेस मिलता है ना, वहां से रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। कम ऑन क्या मिलता है? रेफरेंस पॉइंट मिलता है। इफ दे कैन डू यू कैन टू, कम ऑन, इफ दे कैन डू यू कैन टू। ये कर लेगा तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा आपसे प्रश्न है, किसका रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर रहे हैं? कई लोग देखते हैं बिग बॉस, दूसरे के घर में झांक के देखो बिग बॉस में कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर पीपिंग इनटू समबडी एल्सेस हाउस, झांक के देखने की ट्रेनिंग दे रहा है बिग बॉस आपको, उसके घर में झांक के देखने की ट्रेनिंग दे रहा है। वही आप आके अपने पड़ोसी मोहल्ले, अपने ऑफिस, अपनी रिश्तेदारी में करते हैं और वहीं से पॉलिटिक्स जनरेट होती है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। क्यों देख रहे हैं ऐसे बिग बॉस जैसे प्रोग्राम? पिछले 10 साल में मैंने लगभग 10 पावरफुल मूवीज देखी है जो मेरे जीवन के स्तर को उठा चुकी हैं। अगर भाग मिल्खा भाग दोबारा आएगी तो देखूंगा, चक दे इंडिया दोबारा आएगी तो देखूंगा, मैरी कॉम दोबारा आएगी तो देखूंगा, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी आएगी तो फिर से देखूंगा, सचिन द बिलियन ड्रीम्स आएगी फिर देखूंगा, नीरजा उस एयर होस्टेस की जिंदगी जिसने कईयों को बचा लिया अपनी जिंदगी को कुर्बान करके, फिर से देखूंगा। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ऐसे लोगों के From today onwards, we are going to change our daily habits. अपनी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी की अपनी तमाम आदत को बदल देना है हम, और हमने इस दुनिया को फतह करना है। अब हमने करना क्या लेडीज एंड जेंटलमैन? हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वक्त आ चुका है। किसका? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम सब लोगों का। अब इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अब ये इंसान आपके सामने एक बच्चा है, आपने उसकी रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं होनी है, उसकी तो कंस्ट्रक्शन ही होनी है, आपकी रिकंस्ट्रक्शन होनी है। सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो आपकी पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस है। आपने अपनी फिजिकल डेवलपमेंट करनी है। कैसे कैसे? जैसे जैसे ELC आपको करवाता जाएगा, सर से लेके पांव तक, कैसे आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को डेवलप करना। अब इसको इंप्रूव करने के तरीके कर क्या हैं? कुछ हैं रिसेप्टिव स्किल्स जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंगिल साहब हमें पढ़ाया करते थे, और वो है लिसनिंग एंड रीडिंग। हम रिसीव करते हैं, दीज आर कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स। फिर हम प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स। हम रिसीव कहां से करते हैं? थ्रू आईज। हम सोचते नहीं, देखते हैं, यहां पे स्टोर करते हैं, देखते जाएंगे, यहां पर स्टोर करेंगे, हमारी एक फिजिकल डेवलपमेंट होगी। जैसे अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो गंदी चीज देखेंगे गंदी चीज ही निकलेगी, पॉजिटिव चीज अंदर जाएगी दिमाग में, पॉजिटिव उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। आंखों के जरिए, और दूसरा कानों के जरिए। आंखों के जरिए आपने देखना और पढ़ना है, कानों के जरिए आपने सुनना है। लेकिन एक तीसरी चीज जो सबसे ताकतवर है, अब जो चीज देखी गई, ये भी हमने गिल साहब से पढ़ा, ऑल आर्ट इज बट इमिटेशन ऑफ, कि जितनी भी आर्ट इस दुनिया में आई वो सबसे पहले एनविजन हुई, दिमाग में आई, जिसके लिए कुरान पाक कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। और तीसरी जो रिसेप्टिव स्किल आपकी जो सबसे पावरफुल है वो कौन सी है? सोचना, फिक्र करना। वो होना है जब आपने अकेले होना है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके किया करते थे। सोचो विचार, आपने अब घर जाके सोचो विचार करना, मैं कौन हूं,
بلا کی جانا میں کون, میں کیوں دنیا تے آیا, میں کادے واسطے آیا, اے دنیا کیوں بنائی گئی, منو کیوں بنایا گیا, اے میری اکھاں کادے واسطے نے, اے کان کادے واسطے نے, اما پھر فریج کادے سے لے آندی ہے, ہوتا نا پرپس اس کا, اما ڈبل بیڈ کی کرنا ہے ساڈے کول تے پہلے پیار ہے, اما پکھا کیوں لے آندا, کوئی چیز دنیا میں نہ, ہم نے اپنی فکر کرنی ہے تھرو آئیز ایئرس اور سوچو بچار. آج سے فزیکل ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی اسپرچل ڈیولپمنٹ, آپ کی بھی, ہماری بھی, اور بچوں کی بھی. یہ پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا میں ایک مشرن بنا رہا ہوں, اس کا ایک فارمولا بنا رہا ہوں, یا یہ کہہ لیجیے کہ کون کون سے پارٹس ہیں. اسپرچل ڈیولپمنٹ انسان کی روحانی طاقت, ایک فزیکل ہے, اس میں آپ کی ایک فزیکل ہیلتھ ہے, جس میں سب سے بڑی چیز آپ کا معدہ ہے. معدے کو کیسے ٹرین کرنا ہے, معدے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, جو کہ آپ کی پوری باڈی کو طاقت دیتا ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ میں آ گیا, وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم ڈاکٹرز کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں. اسی دوران بلیک کاسل سے ہمیں جوائن کیا ہے کچھ ٹیچرز نے, ان کا ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس, جزاک اللہ خیر, ان کو جگہ دیجیے. اسپرچل ڈیولپمنٹ, روحانی طاقت کے ذریعے سے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز جو خود سے میں نے کوائن کی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, جس کو ہم ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں, فارمل ایجوکیشن. تو یہ تین میرے بچے, اب سب لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے, اپنے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا سیشن رہے گا. چکن قورمہ کا کوئی انگریڈینٹ ادھے منٹ میں بتا دے جلدی جلدی, کی پیندا وچ, چکن, نمک, مرچ, پیاز, ٹماٹر, لہسن. کتنی چیزیں پڑیں یہ چکن قورمہ میرے سامنے, کتنی چیزیں پڑیں, گن کے دسو. 10 چیزیں. چکن قورمہ میں کتنی چیزیں پڑتی ہیں, 10. تسی کسی کی دعوت کی تے کہنا ہے باجی میں چکن قورمہ پکایا, چکن قورمہ پکایا, چکن قورمہ پکایا. تو سب سے جو طاقتور چیز جس کا آپ بار بار نام لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے, چکن. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نمک قورمہ پکایا, مرچ قورمہ پکایا, ٹماٹر قورمہ پکایا. اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ, کیوں وہ نہیں پکایا آپ نے؟ آپ نے اس میں پیاز نہیں ڈالا, پیاز نہیں پکایا آپ نے, جھوٹ بولا آپ نے. آپ جو اس کا نام, جو اس کی طاقت ہے, آپ نے اس کا نام لیا ہے, اور اس میں جو باقی جو چیزیں ہیں وہ چھوٹی 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 چھوٹی. اب آپ کی دیہڑی کا جو قورمہ بنتا ہے, مجھے یہ بتائیں وہ کس چیز کا ہے؟ نیند کا قورمہ, گھر کے کاموں کا قورمہ, کس چیز کا قورمہ؟ 24 گھنٹے آپ کے پاس. 8 گھنٹے سونے والے آج سے 6 گھنٹے سوئیں گے, 5 گھنٹے سوئیں گے. جنہوں نے دنیا میں کچھ کرنا ہے, جاب میں 9 to 5 آورز, ہم جاب میں تقریباً 4-5 گھنٹے کام کرتے ہیں, اس میں بھی زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں. آج سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کس چیز میں ہوگی, آپ کا مٹن قورمہ کون سا ہے, آپ کا چکن قورمہ کون سا ہے. کل انشاءاللہ آپ کی ڈیلی روٹین کے بارے میں دوبارہ پوچھا جائے گا, اور اب ہم ان لیولز پہ جا کے جب ہم بات کریں گے, جب آپ کو پڑھائیں گے, پھر ہم آپ کو خوراک دیں گے کہ آپ نے فزیکل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, اسپرچل کے لیے کیا کرنا ہے, اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیجیے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار بینگ سو پیشنٹ.